اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سیف طارق ہے اور میں ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کا طالب علم ہوں، UMT سیمیسٹر 3۔ آج ہمارا عنوان ہے مرکب اضافی میں اسم معرفہ کی اقسام کا استعمال۔ ہم نے جب اسم پڑھی تھی، اسم پڑھنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ اسم معرفہ کی اقسام دیکھی تھی۔ اسم معرفہ کی اقسام کے اندر ہم نے دیکھا تھا معرف باللام، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصولہ، اسم منادہ، اسم علم اور اسم مضاف۔ ہم نے یہ تب آپ کو یاد کروا دی تھی۔ آج اس میں سے ایک اسم جو کہ اسم ضمیر ہے، آج ہم اس چیز کا استعمال دیکھیں گے جو کہ معرفہ کی ایک قسم ہے۔ اب اس کا استعمال ہم مرکب اضافی کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ مرکب اضافی کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک ہمارے پاس مضاف الیہ ہوتا ہے اور ایک مضاف ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کسی چیز کا مالک اور مضاف کوئی بھی چیز جس کا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھا، وہ مضاف ہوتی ہے۔ اردو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اردو کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس مضاف الیہ آتا ہے، پہلے مالک آتا ہے، اور اگر مضاف الیہ نہیں ہوگا تو مضاف بھی نہیں ہوگا، تو اس اعتبار سے اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ اسی طرح اردو کے اندر آج دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ اتنی ساری چیزوں کا جو ہے مالک بنا بیٹھا ہے، اور اس کی وجہ سے آج کے دور کے اندر جو ہے وہ فساد ہے، چوری ہے۔ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور وہ ہر چیز کو اٹھائی پھرتا ہے کہ یہ بھی میری، وہ بھی میری، وہ بھی میری۔ لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کا قاعدہ پڑھتے ہیں اور قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں چیز پہلے آتی ہے، قرآن میں مضاف پہلے آتا ہے، اور چیز جو ہے پہلے آ کر پھر اپنے مالک تک وہ پہنچتی ہے کہ یہ اس کا مالک ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا ایک ہی مالک ہوگا، اور اگر اس کا مالک ایگزسٹ نہیں کرتا، اس وقت موجود نہیں ہے، تو کسی کا کوئی حق نہیں بنتا اس چیز کی طرف دیکھے، نظر کو اٹھا کر دیکھے یا اس کو اٹھا لے، کسی کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی بات ہے، ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہاں سے ہمیں قاعدے کی مصلحت سمجھ آتی، قرآن کی مصلحت ہمیں سمجھ آتی ہے ادھر سے۔ تو ادھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ کتاب ولدی، ہم نے دیکھا کہ یہ مضاف تھا، نہ الف لام یہاں پر اور نہ یہاں پر تنوین تھی، تو یہ مضاف تھا، اور یہ مضاف الیہ اضافی حالت لے کر آیا۔ تو قرآن مجید میں یہ اس طرح آیا۔ ہم نے جب اس اسم کا استعمال دیکھا تو دو طرح کو ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا۔ ایک ہم نے کہا مرکب تام ہے کہ جس کے اندر مکمل بات ہو جاتی ہے، بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، یہ نیک لڑکا ہے، بات مکمل ہو گئی۔ اور مرکب ناقص کے اندر کیا تھا؟ مرکب ناقص کے اندر ہم نے کہا کہ ادھوری بات، قرآن مجید جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ زیادہ تر ادھوری بات کرتا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں تجسس پیدا ہو، کیوریوسٹی پیدا ہو کہ کس بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، تاکہ ہم اس کے اندر جو ہے انٹرسٹ لیں، اس کے اندر غور و خوض کریں۔ تو اس کی ہم نے آگے مرکب ناقص کی آگے آ کر ہم نے اور ٹائپس پڑھی تھی۔ ایک مرکب جاری پڑھا تھا، ایک مرکب ہم نے جو ہے وہ آگے آ کے اضافی پڑھا تھا۔ تو اب مرکب اضافی کے اندر جب ہم نے پروناؤن کو استعمال کرنا تھا، جب ہم نے اسم کو دو چیزوں میں کیٹیگرائز کیا، اسی طرح جب ہم نے پروناؤن کا استعمال کرنا ہے اس کو بھی دو چیزوں میں ہم کیٹیگرائز کریں گے کہ ضمیر یعنی پروناؤن کو ہم دو طرح کیٹیگرائز کریں گے، ایک علیحدہ آنے والی ضمیر اور ایک جو ہے وہ جڑ کر آنے والی ضمیر۔ تو جو ہمارے پاس جڑ کے آنے والی ضمیر ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آتی ہے جڑ کر آنے والی ضمیر ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا۔ یہاں پر اس چارٹ پہ ہم دیکھتے جائیں، یہ ہمارے پاس واحد کی لائن ہے۔ یہاں پر ہم نے تثنیہ پڑھا تھا اسم بلحاظ عدد میں، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اس طرح یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جمع پڑھا تھا۔ اسی طرح یہ والی لائن مذکر کی، یہ والی لائن ہمارے پاس مؤنث کی، اور یہ مذکر کی اور یہ مؤنث کی، اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے جائیں کہ یہ جتنی بھی ضمیریں ہیں مذکر اور مؤنث کی، یہ ہمارے پاس غائب کے لیے استعمال ہوتی، جو اس وقت حاضر نہیں ہے۔ غائب کی جب بات کی، تھرڈ پرسن کی جب بات کی جائے گی تب ہم غائب کی یہ والی ضمیریں استعمال کریں گے۔ اور یہاں پر دیکھتے ہیں یہ حاضر کی ضمیریں ہیں، سیکنڈ پرسن یعنی جو اس وقت موجود ہیں، جس سے کلام کیا جا رہا ہو، اس کے لیے ہم یہ 6 ضمیریں استعمال
استعمال کریں گے مذکر اور مؤنث کی. اور جب ہم نے جو ہے وہ جب متکلم کے طور پہ یہ والی ضمیریں متکلم کے طور پر استعمال ہوتی ہیں, میں ہوں تو میں کہوں گا یا کی ضمیر استعمال ہوگی, اور جب میں نے کہنا ہوگا ہم متکلم ہیں, ہم اس کلاس کے اندر ہیں, تو نا کی ضمیر جو ہے وہ استعمال ہوگی. جس طرح ربی اگر میں کہوں تو میرا رب, اور ربنا ہم سب کا رب, تو یہ جو ہے متکلم کے لیے ہمارے پاس استعمال ہوا. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو علیحدہ آنے والی ضمیریں ہیں وہ فاعلی حالت میں بھی آ سکتی ہیں اور مفعولی حالت میں بھی آ سکتی ہیں. فاعلی ہم نے کام کرنے والا اور مفعولی جس پر کام واقع ہو, اور جڑ کر آنے والی ضمیریں جو ہے یہ 3 طرح سے آ سکتی ہیں. یہ فاعلی کے طور پہ بھی, اور مفعولی کے طور پر بھی, اور اضافی کے طور پر بھی یہ ضمیریں آ سکتی ہیں, جڑ کر آنے والی ضمیریں. تو آج ہم نے جڑ کر آنے والی ضمیریں دیکھی, اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کو دیکھا اس کو اپلائی کس طرح کریں گے. پروناؤن اگر بنا رہے ہیں کسی شخص, ناؤن کی اسم کی جگہ پہ استعمال کریں تو کس طرح استعمال کریں گے. کتاب الولدی ہمارے پاس لفظ تھا, اور ہم نے دیکھا ہم اب اس کو یہاں پر استعمال کریں گے لڑکے کی جگہ, کسی لڑکے کی جگہ. جب ہم نے اس کو استعمال کیا تو ہم یہاں پر ہو کی ضمیر لے کر آئے. ہو کی ضمیر ہمارے پاس ہم نے چارٹ میں دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہو کی ضمیر تھی وہ ایک مرد کے لیے استعمال ہوئی, مذکر کے لیے ہو کی ضمیر جو ہے وہ استعمال ہوئی, واحد مذکر کے لیے اور غائب کے لیے ہمارے پاس یہ استعمال ہوئی. تو اب ہم اس ضمیر کا اب یہاں پر استعمال دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لفظ تھا, اور اس پورے اسم کی جگہ جو ہے صرف ایک ہو نے لے لی ہے, اور ہو ہمارے پاس اتنا بڑا ترجمہ دے رہا ہے کہ اس ایک لڑکے کی کتاب, اتنا یہ جو ہے صرف ایک ہو ہمیں اتنا لمبا ترجمہ دے رہا ہے. تو اب ہو جو ہے ہمارے پاس یہ کس کی جگہ پر آیا ہے, یہ ہمارے پاس مضاف الیہ کی جگہ پر آیا ہے. یہ دیکھیے یہ اضافی حالت تھی, مضاف الیہ تھا, یہ اب یہاں پر نہیں ہے, تو یہاں پر ہم نے یہ لگا دی, ضمیر لگا دی, تو یہ مضاف الیہ کی جگہ پر آیا ہمارے پاس. اور یہ تو اضافی حالت میں تھی, مضاف الیہ اضافی حالت میں ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ہمارے پاس اضافی حالت نظر نہیں آ رہی لیکن ادھر چھپی ہوئی ہے. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں پر یہ جو ہمارے پاس ضمیریں ہیں یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسی رہتی ہیں, یہ چینج نہیں ہوتی. اور ہم نے پڑھا تھا جب تمام اسما کی ہم پہچان کر رہے تھے, ہمیں پتہ چلا تھا کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں, جس طرح دنیا دنیا دنیا, موسیٰ موسیٰ موسیٰ, عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ. اسی طرح ضمیریں جتنی بھی ہیں یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسی رہتی ہیں. اس وجہ سے یہاں پر جو ہے آپ لوگ زیر نہیں دیکھ رہے, اور اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ متصلہ مجرورہ کہتے ہیں. اس وجہ سے ٹھیک ہے, جڑ کر آنے والی یعنی متصلہ, اور مجرورہ یعنی اضافی حالت میں. تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی. اب اس کی امپورٹنس آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اس لفظ کی. جب ہم نے پروناؤن کسی کے ساتھ لگا لیا تو اس کے اندر ہم نے اس کا نام نکالا. سب سے پہلے جو چارٹ ہم بار بار آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ چارٹ ہم نے بنایا, تو ہو کی ضمیر سے مذکر, واحد اور غائب کا ادھر سے ہمارے پاس ترجمہ آیا چارٹ سے. تو پہلے تو ہمارے پاس ایک ترجمہ آ گیا واحد مذکر غائب کا. اس کے بعد جب ہم نے اس کا استعمال دیکھا, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ متصلہ یعنی جڑ کر آئی ہوئی ہے, متصلہ کا مطلب جڑ کے آئی, اور مجرورہ یہ اضافی حالت تھی. اگر اس کو ہم کھول لیں, اس کو تحقیق کریں کیا چیز تھی, اصل میں یہ چیز تھی, اور اس کو جب ہم نے پروناؤن لگا دیا تو یہ ہو بن گیا. تو یہ ایکچولی اضافی حالت میں تھی یہ چیز, تو یہ اس وجہ سے ہم اس کو مجرورہ کہیں. تو یہ متصلہ مجرورہ ہمارے پاس آئی. لیکن یہاں پر ہمارے پاس کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی آتے ہیں, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. قرآن میں جب ہم نے دیکھا ہمارے پاس ایک لفظ آتا ہے من ربہم. من ربہم کے اندر اگر ہم یہ ضمیر دیکھیں, ہم کی ضمیر ہے, اور اس چارٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کہیں بھی ہمارے پاس ہم کی ضمیر نہیں استعمال ہوئی. تو یہ کیا چیز ہے؟ دراصل یہ ہمارے پاس ہم ہی ہے, یہ ہمارے پاس ہم تھا. تو یہ ہم کیسے بن گیا؟ ہم دیکھتے ہیں, ہم نے مرکب جاری میں پڑھا تھا, اگر حرف جار آ جائے تو وہ اگلے لفظ کو مجرور کر دیتا ہے, اضافی حالت میں لے جاتا ہے. تو من ہم نے پڑھا تھا 17 حرف جار ہوتے ہیں, اس میں سے من جو ہے وہ ایک حرف جار ہے, اس نے اس کو اضافی حالت میں لے گیا.
اس وجہ سے ہم اس کا ترجمہ ہم ہی کریں گے، ہم اس کا ترجمہ ہم ہی کریں گے، اور ہم کس کے لیے استعمال ہوا تھا؟ جمع مذکر غائب کے لیے، تو ہم اس کا ترجمہ جمع مذکر غائب ہی کریں گے، وہ یعنی کہ ان سب مردوں کا، یہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو یہاں پر ہم ترجمے کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر ہم کہیں گے کہ اپنے رب کی طرف سے یہ ترجمہ ہوگا، اور جب یہ ہمارے پاس آتی ہے تو یہ 3 طرح کے ترجمے دے جاتی ہے، میں، مجھ، میرا، ہم، ہمیں، ہمارا، یہ اس کا جو ہے وہ ترجمہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم جب یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر انفسکم جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فاعلی حالت ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمہاری جانیں، لیکن یہاں پر انفسکم جب آیا، اس کے ساتھ کو آیا، فعل آیا، انفسکم جب آیا تو ہم نے دیکھا یہ مفعولی حالت ہے، تو ہم یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں تم اپنی جانوں کو بچاؤ، یہاں پر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو آج کا لیسن ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔